نور قرآن کی برکتیں پاتے چلے جائیں اور سفر کی منزلیں طے کرتے چلے جائیں۔ مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا قدر، حاضر ہے ہم، مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا قدر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، پروگرام حاضر ہیں ہم کے ساتھ آپ کے درمیان ایک مرتبہ پھر موجود ہیں۔ الحمدللہ ہمارا مقابلہ یہ کوئز مقابلہ ہوتا ہے۔ ہمارے پروگرام میں ایک بڑا ہی خوبصورت کوئز مقابلہ پیش کیا جاتا ہے، لیکن یہ صرف کوئز مقابلہ نہیں بلکہ ایک جرنی بھی ہوتا ہے، ایک سفر بھی ہوتا ہے، اور ہر سوال کے جواب میں ہم ایک نئی ڈیسٹینیشن کی طرف آگے بڑھ جاتے ہیں، اور ہمارا یہ سفر اس بار انشاءاللہ عز و جل مکہ مکرمہ کی زیارتوں کا سفر ہوگا۔ دو ٹیمز کے درمیان انشاءاللہ آج کا یہ مقابلہ ہوگا، بہت ہی شاندار مقابلہ ہوگا۔ وہ دو ٹیمز کون کون سی ہے، آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں اپنی ٹیمز کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، چلیں جی، آپ دونوں ٹیموں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اپنی ٹیم کا تعارف کروائیے۔ محمد عبدالصمد اتاری، جامعۃ المدینہ کے تخصص فی الاقتصادیات کا طالب علم ہوں، اور میرا تعلق میاں والی سے ہے۔ ماشاءاللہ، ٹیم میاں والی سے تعلق ہے، مرحبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد اظہار قادری ہے، اور میں اسی سال جامعۃ المدینہ سے فارغ التحصیل ہوا ہوں، اور میرا تعلق میاں والی ٹیم سے ہے۔ مرحبا مرحبا۔ میرا نام محمد افضل اتاری بن سجاد حسین ہے۔ الحمدللہ اسی سال درس نظامی مکمل کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اور میری سلیکشن میاں والی کی ٹیم میں ہوئی ہے۔ مرحبا مرحبا، دونوں اسلامی بھائیوں کو درس نظامی مکمل کرنے پر بھی مبارکباد، ہمارے مقابلے میں آنے پر بھی خوش آمدید۔ اللہ آپ کے ذریعے مزید دین کا یہ پیغام دنیا بھر میں عام کریں، خوب آپ دین کی خدمت کریں۔ مرحبا کہتے ہیں ٹیم میاں والی کو۔ بڑھتے ہیں جناب اپنی دوسری ٹیم کے تعارف کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام خیر بخش اتاری ہے، میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ دورہ حدیث کا طالب علم ہوں، میرا تعلق ٹیم کوئٹہ سے ہے۔ مرحبا ماشاءاللہ۔ میرا نام بابر شہزاد اتاری ہے، میرا تعلق جامعۃ المدینہ دورہ حدیث شریف سے ہے، اور میں ٹیم کوئٹہ میں سلیکٹ ہوا ہوں۔ ماشاءاللہ، مرحبا۔ میرا نام مدثر حسین ہے، میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ دورۃ الحدیث شریف کا طالب علم ہوں، میرا تعلق ٹیم کوئٹہ سے ہے۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے جناب۔ دعوت اسلامی کی اگر شعبہ جات کی بات کی جائے تو الحمدللہ جامعۃ المدینہ بھی آپ کو بلوچستان میں ملے گا، دارالمدینہ بھی آپ کو بلوچستان میں ملے گا، مدرسۃ المدینہ بھی آپ کو کوئٹہ اور بلوچستان میں ملے گا۔ آج ہمارے درمیان دو خوبصورت، یوں کہا جائے کہ صرف ٹیم کا مقابلہ نہیں بلکہ یہ دو صوبوں کا بھی مقابلہ ہے۔ ایک طرف ٹیم میاں والی ہمارے درمیان موجود ہیں، پنجاب سے ہمارا ان کا تعلق ہے، ٹیم کوئٹہ ہمارے درمیان موجود ہے، تو انشاءاللہ عز و جل یہ دو ٹیموں کا مقابلہ ہوگا۔ آج کا مقابلہ کن خوبصورت سیگمنٹس پر ہوگا، آئیے آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں۔ تین خوبصورت سیگمنٹ کے ذریعے انشاءاللہ عز و جل آج کا یہ مقابلہ آگے بڑھے گا۔ پہلا سیگمنٹ ہے کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دوسرا سیگمنٹ ہوگا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، اور تیسرا سیگمنٹ جو آج کے مقابلے کا فیصلہ کرے گا، خوبصورت مقابلہ ہوگا، سیگمنٹ کا نام ہے اے بیابان عرب تیری فضاؤں کو سلام۔ آئیے ناظرین شروع کرتے ہیں آج کا مقابلہ بڑے ہی خوبصورت راؤنڈ کے ساتھ۔ راؤنڈ ہوگا کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، کعبے کی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں بھی کعبے کا وہ خوبصورت منظر دیکھنا نصیب فرمائے۔ آئیے ناظرین مقابلے کا آغاز کرتے ہیں۔ دو ٹیم ہمارے درمیان موجود ہیں، ٹیم میاں والی اور ٹیم کوئٹہ۔ آپ دونوں اپنے ایک ایک کنٹیسٹنٹ کو ہمارے درمیان بھیجیں گے۔ پہلے راؤنڈ کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ کے کنٹیسٹنٹ نے آ کر اس بورڈ کو سیدھا کرنا ہے۔ اس بورڈ پر ہم نے قرآن پاک کے ریفرنس لگا کر رکھے ہیں، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر، سورت کا نام اور پارہ نمبر۔
آپ نے وہ آیت تلاش کرنی ہے سامنے بورڈ سے، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، کون آئے گا ٹیم کوئٹہ سے اور کون آئیں گے ٹیم میاں والی سے؟ اظہار بھائی انشاءاللہ میاں والی. اظہار بھائی ٹیم میاں والی سے آئیں گے. ٹیم کوئٹہ سے بابر شہزاد. بابر شہزاد بھائی آئیں گے. آ جائیے جناب. ٹیم کوئٹہ سے بابر شہزاد بھائی، ٹیم میاں والی سے آ چکے ہیں جناب اظہار بھائی. ریڈی ہیں آپ بھی ریڈی ہیں جی؟ ٹائم شروع کرتے ہیں اب. کعبہ دکھا دے مولا مولا، کعبہ دکھا دے مولا مولا، کعبہ دکھا دے مولا مولا، کعبہ دکھا دے مولا. عمر میری بچی ہے کہاں، مر گئی نہ جاؤں میں مولا یہاں، کعبہ دکھا دے مولا مولا، کعبہ دکھا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک ہماری یہ دعا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ٹیم میاں والی کے لیے قرآن پاک کا کیا ریفرنس لگایا گیا تھا؟ پارہ نمبر تھا پارہ نمبر 9 سورہ انفال آیت نمبر 34. آیت نمبر 34. جی جناب، آپ نے یہ آیت لگائی ہے، ریفرنس جس کا ہے پارہ 9 سورہ انفال آیت نمبر 34. جواب بالکل درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ، ہر درست جواب پر ہمارے آڈینس کی طرف سے سبحان اللہ کی صدائیں آتی رہیں گی، ذکر اللہ کی نیت ہوگی تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا، اور ہر سبحان اللہ کہنے پر جنت میں درخت بھی لگے گا انشاءاللہ. چلیں جناب، ٹیم میاں والی کو انشاءاللہ ہمارے بلال بھائی زمزم پیش کریں گے. بڑھتے ہیں ٹیم کوئٹہ کی طرف. ٹیم کوئٹہ کا ریفرنس تھا پارہ 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 144. آیت نمبر 144. اور آپ نے آیت لگائی ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. جواب بالکل درست دے دیا ہے جناب. دونوں ٹیموں نے زبردست جوابات دیے ہیں. انشاءاللہ عز و جل دونوں ٹیموں کو زمزم پیش کیا جائے گا. مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، حاضر ہے ہم. بڑھتے ہیں جناب اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف. بڑا خوبصورت سیگمنٹ ہے اور نام بھی ہماری ٹیم نے بڑا یونیک تلاش کیا ہے، کیونکہ اب یہ جگہ کوئی نارمل جگہ نہیں بلکہ ادب کی جگہ ہے، ذوق کی جگہ ہے. یہاں کا ادب بہت زیادہ ضروری ہے. شاعر کہتے ہیں، سیگمنٹ کا نام ہے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے جانے والے، ارے سر کا موقع ہے جانے والے. انشاءاللہ عز و جل سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. ہم اپنے ناظرین کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے یہاں پر موجود حاضرین میں سے کئی سارے اسپیشل دعوت پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں. بڑھتے ہیں ہماری ٹیم کی طرف اور آپ دونوں ٹیموں سے ایک ایک سوال ہوگا. طریقہ کار یہ ہوگا کہ اسکرین پر، چونکہ اب ہم نے ذوق بڑھانا ہے، انشاءاللہ اپنے عشق میں اضافے کا سامان کرنا ہے، دونوں ٹیموں سے باری باری شعر پوچھا جائے گا. آپ کو اسکرین پر ہم نے شعر دکھانا ہے، آپ نے اس شعر کے شاعر کو پہچاننا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے بتانا ہے کہ یہ شعر کن کا ہے. شروع کریں گے ٹیم میاں والی آپ سے. دیکھیے آپ کے لیے ہماری ٹیم نے کون سا شعر آج نکالا ہے. جی بڑا خوبصورت شعر ہے جناب. یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی،
کہ اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے۔ بتائیے یہ کن کا شعر ہے؟ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ مولانا حسن رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے جواب دیا، آپ کا جواب درست ہے یا نہیں؟ پوچھیں گے اسکرین سے، دکھائیے جناب کیا ٹیم کا جواب درست ہے؟ جی جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ یہ زمزم اس لیے گئے جس لیے اسے وہ پیے کوئی سی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے۔ سبحان اللہ۔ چلیں جی بڑھتے ہیں ٹیم کوئٹہ کی طرف، دیکھتے ہیں آپ کے لیے کون سا شعر نکالا گیا ہے، دکھائیے جی اسکرین پر۔ ملتزم سے تو گلے لگ کے نکالے ارماں، ادب و شوق کا یہاں باہم الجھنا دیکھو۔ شاعر پہچانیے، بتائیے کن کا شعر ہے یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا شعر بتایا ہے ٹیم کوئٹہ نے۔ دیکھتے ہیں کیا آپ کا جواب درست ہے، دکھائیے جی اسکرین پر۔ جی جواب ٹیم نے بالکل درست دے دیا ہے۔ ملتزم سے تو گلے لگ کے نکالے ارماں، ملتزم سے تو گلے لگ کے نکالے ارماں، ادب و شوق ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلیں جناب دونوں ٹیموں نے درست جواب دے کر یہاں تو اجوا کھجور کا تحفہ لیا ہے، اجوا کھجور سے اپنے منہ کو میٹھا کیا ہے۔ میں بلال بھائی سے عرض کروں گا کہ ہمارے مہمانوں کا بھی منہ میٹھا کرائیں، انہیں بھی اجوا کھلائیں، انہیں بھی زمزم پلائیں۔ اللہ ہمیں مل کر مکہ طیبہ میں، مدینہ طیبہ میں اجوا کھجور سے منہ میٹھا کرنا نصیب فرمائے اور زمزم سے پیاس بجھانا نصیب فرمائے۔ چلیں جی بڑھتے ہیں اپنے تیسرے اور بڑے ہی خوبصورت سیگمنٹ کی طرف، لیکن اس سے پہلے کچھ ہمارے حاضرین سے بھی سوالات کا سلسلہ ہو جائے۔ ریڈی ہیں آپ لوگ؟ چلیں جی حاضرین سے سوالات کریں گے انشاءاللہ۔ امیر اہل سنت کی اس کتاب کا نام بتائیں جو امیر اہل سنت نے حج کے متعلق لکھی ہے۔ جی اس کتاب کا نام بتانا ہے جو حج سے متعلق شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بڑا ہی زبردست تحفہ ہے، حاجیوں کا بڑا ہی خوبصورت دوست ہے، رفیق الحرمین۔ رفیق الحرمین۔ ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ۔ نام بھی بتائیے اپنا، کہاں سے تشریف لائیں یہ بھی بتائیے۔ محمد فروغ اتاری، لیاقت آباد چانو۔ ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا۔ جی ان کو انشاءاللہ تسبیح مدینہ تحفے میں دی جائے۔ تسبیح مدینہ تحفے میں لیجیے جناب۔ جی دوسرا سوال ہے کہ عشرہ مبشرہ کسے کہتے ہیں؟ عشرہ مبشرہ کنہیں کہتے ہیں؟ میرا نام جنید زاوتاری ہے۔ عشرہ مبشرہ ان 10 صحابہ کرام کو کہتے ہیں جنہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ ماشاءاللہ ان کا بھی جواب درست ہے، ان کو بھی انشاءاللہ تسبیح مدینہ۔ جیتے جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ تیسرا سوال ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار کہاں پر ہے؟ محمد راشد اتاری۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف جنت البقیع میں ہے۔ ان کا جواب بھی بالکل درست ہے، انشاءاللہ انہیں بھی تسبیح مدینہ پیش کی جائے گی۔ ملی تقدیر سے غم کو صحابہ کی ثنا خانے ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے
آئیے بڑھتے ہیں جناب, مقابلے کو آگے بڑھاتے ہیں, پھر انشاءاللہ عز و جل حاضرین سے بھی سوالات کا سلسلہ رہے گا. آج کا جو تیسرا سیگمنٹ ہے بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ ہوگا, اور مقامات مقدسہ کی ہم نے زیارت کرنی ہے, مکہ مکرمہ کی مقدس مقامات کی زیارت کریں گے. آئیے چلتے ہیں اپنے تیسرے سیگمنٹ کی طرف. نام ہے اے بیابان عرب تیری فضاؤں کو سلام. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم, اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام. اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام. تیرے پھولوں تیرے پاکیزہ خاروں سلام. ہماری ٹیم نے یہ سفر کیسے طے کرنا ہے؟ ہماری ٹیم کے پاس کاؤنٹر لگے ہیں اور یہ کاؤنٹر 3 ڈیجٹس کے ہیں, 1 2 یا 3. اب ٹیم فیصلہ کرے گی, اپنا کاؤنٹر چلائے گی, کاؤنٹر فیصلہ کرے گا کہ ٹیم سے کس اسٹیپ کا سوال کیا جائے گا. جو نمبر آتا رہے گا اسی اسٹیپ کا سوال ٹیم سے کیا جاتا رہے گا. درست جواب ہماری ٹیم کو اسی اسٹیپ پر پہنچاتی رہے گی, اور جو ٹیم محلہ مسفلہ یعنی 21ویں اسٹیپ پر پہنچنے میں کامیاب ہوگی, درست جواب دے گی, وہی ہمارے آج کے مقابلے کی ونر ٹیم ہوگی. آئیے شروع کرتے ہیں مقابلہ. دیکھتے ہیں جناب کون سی ٹیم کیسے آگے پہنچ پاتی ہے, کون سی ٹیم سے سوال شروع کیا جائے گا. اس کا فیصلہ بھی کاؤنٹر سے کریں گے جناب. دونوں ٹیم ایک ساتھ کاؤنٹر چلائیے, جس ٹیم کا بڑا نمبر آئے گا اسی ٹیم سے ہم جواب لیں گے. جی سٹاپ کیجئے کاؤنٹر. جی ٹیم میاں والی کے آئے ہیں 2, ٹیم کوئٹہ کا آیا ہے نمبر 1. چلیں جی شروع کریں گے ٹیم میاں والی آپ سے. مقابلے کے لیے کاؤنٹر چلائیے, کس اسٹیپ کا آپ سے سوال کیا جائے. ٹیم میاں والی نے پہلے ہی باری میں 3 نمبر نکالے ہیں جناب, یعنی تیسرے اسٹیپ کا سوال کیا جائے گا. اسٹیپ کا نام ہے دار ارقم, بہت ہی خوبصورت اسٹیپ. بتائیے دار ارقم کو اسلام کا پہلا مدرسہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ہم ہیں حاضر کیجئے ہم سے سوال, دیکھیے پھر کون کرتا ہے کمال, دیکھیے پھر کون کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دار ارقم کو اسلام کا پہلا مدرسہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ابتدائی طور پر اسلام کی تعلیم یہیں سے شروع ہوئی تھی. ابتدائی اسلام میں مسلمانوں کو یہیں سے تعلیم دی جاتی تھی, اسی لیے اسے اسلام کا پہلا مدرسہ کہا جاتا ہے. جواب درست دیا ہے جناب. اپنی بغیر سے بولے عمر, یہ تو بتا کیا کرتی تھی, میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی. اپنی بغیر سے بولے عمر, یہ تو بتا کیا کرتی تھی, میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی. چپ کے پڑھتی تھی, بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے قسم خاک خدا, دل یہ ابر کا بول اٹھا, لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ, ما فی قلبی خیر اللہ, نور محمد صلی اللہ, لا الہ الا اللہ. ناظرین بظاہر اب دار ارقم کی جگہ پر کوئی عمارت وغیرہ نہیں بنی ہوئی, لیکن ہم نے اینیمیشن کے ذریعے آپ کو وہ جگہ دکھانے کی کوشش کی ہے. آپ صحن حرم میں کس جگہ آ کر اس بابرکت اور مقدس مقام کا برکت حاصل کر سکتے ہیں, وہاں جا کر اس کی پاک زمین کی زیارت کر سکتے ہیں. آئیے آپ کو اس کے حوالے سے ایک انفارمیٹو پیکیج بھی دکھاتے ہیں. مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر, دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در, حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم, حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم.
ہی بابرکت اور مقدس اسٹیپ ہے، نام ہے جس کا دار ارقم۔ دار ارقم کی اگر بات کی جائے، اس کی لوکیشن کو اگر ہائی لائٹ کیا جائے تو اس وقت اس مکان کی کوئی بظاہر صورت نظر نہیں آتی، لیکن جیسے ہی آپ اگر کوہ صفا سے یعنی صفا پہاڑ سے مروہ کی طرف چلنا شروع کریں تو ہمارے دائیں طرف دار ارقم موجود تھا، جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما رہے۔ اسی مکان عالی شان میں کئی صاحبان مشرف با اسلام ہوئے، اور اگر بات کی جائے سید الشہداء امیر طیبہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی مکان میں دامن اسلام سے وابستہ ہوئے۔ اس مکان میں خلیفہ ہارون رشید کی والدہ ماجدہ نے اس جگہ پر مسجد بنوائی، بعد میں کئی خلفاء اپنے اپنے دور میں اس کی تزئین و آرائش کرتے رہے۔ یہ وہ بابرکت اور مبارک مقام ہے کہ جہاں کئی صاحبان دامن اسلام سے وابستہ ہوئے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں بھی اس مقام کی برکت سے ایمان کی پختگی نصیب فرمائے۔ مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ جی جناب، بڑھیں گے ٹیم کوئٹہ کی طرف، دیکھتے ہیں ٹیم کوئٹہ کتنے نمبر نکالتی ہے اور کہاں تک پہنچ پاتی ہے۔ کاؤنٹر چلائیے ٹیم کوئٹہ۔ 3 نمبر نکال دیے ہیں جناب ٹیم کوئٹہ نے بھی۔ سیم اسٹیپ کا سوال ہوگا ٹیم کوئٹہ سے، اسٹیپ کا نام ہے دار ارقم۔ بتائیے دار ارقم میں کتنے سال دینی تعلیم کا سلسلہ جاری رہا اور کتنے صحابہ اکرام علیہم رضوان نے یہاں تعلیم حاصل کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دار ارقم میں 3 سال تک تعلیم کا سلسلہ جاری رہا اور یہاں 40 صحابہ کرام علیہم رضوان نے دینی تعلیم حاصل کی۔ جواب ٹیم نے درست دے دیا ہے جناب۔ عمر کی جرأت پہ جاؤ قربان، کہ جس سے شیطان بھی ہے لرزا، عمر کے آنے سے کفر پر جو سوال آیا، کمال آیا، عمر کے آنے سے کفر پر جو سوال آیا، کمال سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابہ، وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ سبحان اللہ، کیا صحابہ نے قسمت پائی ہے جناب۔ دار ارقم کا وہ مقدس مقام کہ جہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب خاص ان صحابہ کو لوٹنے کا موقع ملا۔ اللہ ہمیں بھی اس مکان کی برکتیں نصیب فرمائے، گرچہ اب وہ مکان چھپ چکا ہے لیکن اس پاکیزہ جگہ کی برکتیں اب بھی موجود ہیں۔ چلیں جی بڑھتے ہیں ٹیم میاں والی کی طرف۔ کاؤنٹر چلائیے، اگلا سفر طے کیجئے۔ جیسے جیسے ہماری ٹیم آگے بڑھتی رہے گی، منزلیں طے کرتی رہے گی، انشاءاللہ اینیمیشن کے ذریعے آپ کو وہ روڈ میپ بھی دکھایا جاتا رہے گا، اور انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس مقدس مقام کی زیارت اور اس کے بارے میں بھی بتایا جاتا رہے گا۔ 3 نمبر نکال دیے ہیں جناب ٹیم میاں والی نے۔ پہنچیں گے 6ٹھے اسٹیپ پر، اسٹیپ کا نام ہے جبل ابی قبیس۔ بتائیے جبل ابی قبیس کو دنیا کا پہلا پہاڑ کیوں کہا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جبل ابی قبیس کو پہلا پہاڑ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ زمین نے سب سے پہلے جس پہاڑ کو نکالا وہ یہی پہاڑ جبل ابی قبیس تھا۔ دنیا کا پہلا پہاڑ جبل ابی قبیس، جواب درست دیا ہے جناب۔ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر کیا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر کیا، گئے ہوئے دل کو اثر کیا، گئے ہوئے دل کو اثر کیا، یہ تابو تابو ہمارے لیے، یہ تابو تابو ہمارے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑھتے ہیں جناب ٹیم کوئٹہ کی طرف، دیکھتے ہیں ٹیم کوئٹہ کہاں تک پہنچتی ہے۔ کاؤنٹر چلائیے جناب۔
टीम कोयटा ने 1 नंबर निकाला है जनाब। बताइए मक्का मुकर्रमा में मस्जिदुल हराम के बाद सबसे अफजल मकाम कौन सा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मक्का मुकर्रमा में मस्जिदुल हराम के बाद सबसे अफजल मकान खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा है। मस्जिद हराम के बाद मक्का मुकर्रमा में हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का मकान आलीशान सबसे बढ़कर अफजल है, इससे बढ़कर कोई और मकाम नहीं। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। जैसे जैसे टीम आगे बढ़ती रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम आपको टीम की लोकेशन भी बताते रहेंगे और उस मकाम की जियारत भी करवाते रहेंगे। जी बढ़ते हैं टीम मियां वाली की तरफ। काउंटर चलाइए, आगे बढ़िए। छठे स्टेप से आगे का सफर। टीम मियां वाली ने 2 नंबर निकाले हैं। 8वें स्टेप का सवाल होगा। 8वां स्टेप है मस्जिद शजरा। बताइए मस्जिद शजरा का फन तामीर कैसा है और ये किस सम्त है? सोच समझ कर जवाब दीजिएगा लेकिन जल्दी कीजिएगा। मस्जिद शजरा एक मुस्ततील नुमा एक छोटी मस्जिद है। उसके ऊपर ये शुमाल जनूब की तरफ वाक़े है और इसके ऊपर एक बहुत बड़ा गुंबद बना हुआ है और इसके साथ इसके मुल्हिक एक छोटा सा मीनार भी बना हुआ है। जी मस्जिद शजरा कैसी नजर आती है? एनिमेशन के जरिए आपको यह भी दिखाया जाएगा और आप मकाने हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा से आगे बढ़कर किस तरीके से वहां तक पहुंच पाएंगे, आइए आपको एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं। टीम मियां वाली ने जवाब दुरुस्त दिया है। अपने मौला की गए बस शान अजीम, जानवर भी करे झेरे की ताज़ीम, संग करते गए अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा जी टीम कोयटा की तरफ बढ़ेंगे। टीम कोयटा चौथे स्टेप पर है। आगे का सफर तय करना है। टीम मियां वाली ने काफी सफर तय कर लिया है। टीम कोयटा हिम्मत कीजिए, कोई बड़ा नंबर निकालिए। जी जनाब 1 नंबर मजीद निकला है। 5वें स्टेप का सवाल होगा। स्टेप का नाम है विलादत गाहे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बताइए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त हजरत बीबी आमना रदियल्लाहु ताला अन्हा ने क्या देखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत बीबी आमना रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने देखा कि एक झंडा मगरिब में और एक झंडा मशरिक में नस्ब किया और एक झंडा काबे की छत पर नस्ब किया और नबी पाक अलैहिस्सलाम की विलादत मुबारक हुई। हजरत बीबी आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने देखा 3 झंडे नस्ब किए गए, एक मशरिक में, दूसरा मगरिब में और तीसरा काबतुल्लाह शरीफ की छत पर, और नबी पाक अलैहिस्सलाम की विलादत होती है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। टीम मियां वाली की तरफ बढ़ेंगे जनाब। 8वें स्टेप से आगे का सफर टीम मियां वाली ने तय करना है। मस्जिद शजरा से आगे 2 नंबर निकले हैं टीम मियां वाली के। मजीद 2 स्टेप आगे बढ़ सकेंगे और स्टेप का नाम है जन्नतुल माला। जन्नतुल माला तक पहुंचने के लिए आपने जन्नतुल माला के हवाले से सवाल का जवाब देना है। बताइए जन्नतुल माला का कुल रकबा कितना है? जन्नतुल माला का कुल रकबा तकरीबन 1 लाख मीटर है। 1 लाख मुरब्बा मीटर है। 1 लाख मुरब्बा मीटर है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। मक्के की फजा में मदीने की गवाओं में हमने तो जिधर देखा सरकार नजर आए
सुभान अल्लाह। मुकाबला जारी है जनाब। हर सवाल एक नए स्टेप की तरफ गामजन है और वो स्टेप कहाँ लोकेटेड है, हमारी टीम एनिमेशन के जरिए उस मकाम तक पहुंचती चली जा रही है। चलते हैं जनाब टीम कोयटा की तरफ। टीम कोयटा ने अपना सफर आगे तय करना है, 5वें स्टेप पर मौजूद हैं और देखते हैं अब कितने स्टेप आगे बढ़ पाते हैं। विलादत गाह मुस्तफा से अगला सफर 2 स्टेप आगे बढ़ सकेंगे, पहुंचेंगे 7वें स्टेप पर। स्टेप का नाम है मस्जिद राया। बताइए फतह मक्का के बाद हजरत बिलाल ने काबे के ऊपर कौन सा तारीखी काम किया? काबे की छत के ऊपर चढ़कर कौन सा तारीखी काम किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने काबे की छत पर चढ़कर आज़ान दी। फतह मक्का के बाद हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहली बार काबे की छत पर चढ़कर आज़ान दी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। करते हैं चलो रोशन सफर, देखते हैं मालिको मौला कदर, हाजिर है हम। चले जी, यहाँ तो मुकाबले का सिलसिला जारी है। हमारी टीम भरपूर तैयारी कर आई है। हर सवाल का जवाब हमें दुरुस्त मिल रहा है। टीम आगे सफ़र तय करती चली जा रही है। हमारी ऑडियंस को भी कुछ इनामात तकसीम करते हैं। सवाल का जवाब पूछते जाइए, सही जवाब पर इनाम देते जाइए। मैं एक शेर का पहला मिसरा पढ़ रहा हूँ, उसका दूसरा मिसरा इनको सुनाना होगा। चलें जी। पहला मिसरा है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। जी, बच्चे सही लेते हैं माशाल्लाह। बच्चे सही ले लें, कोई सैयद हैं उन्हीं से ले लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हिलाल रज़ा। नूर ऐने नूर तेरा सब घराना नूर। इनका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। चलो मान लेते हैं माशाल्लाह। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। माशाल्लाह, क्या तोहफा दे रहे हैं हमारे हिलाल भाई को? सौगात मदीना। सौगात मदीना। अल्लाह आपको मदीने जाकर भी सौगात खाने की सआदत नसीब फरमाए। जी, मजीद सवाल कीजिए। एक मशहूर मारूफ सलाम है, आशिकान रसूल उसको पढ़ते हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। ये किसका लिखा हुआ कलाम है? हमारे मेहमान जवाब देंगे? चलें ले लें, जवाब ले लें। आला हजरत का। आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैह। माशाअल्लाह जी, आला हजरत का नाम, आला हजरत का नाम क्या था? ये हमारे मेहमान से जवाब। इनको क्या तोहफा दे रहे हैं? इंशाल्लाह इनको तस्बीह मदीना तोहफा। तस्बीह मदीना। जी, आला हजरत का नाम क्या है? शाह अहमद रजा खान रहमतुल्लाह। इनका जवाब भी दुरुस्त है। आला हजरत बाकमाल, आला हजरत लाजवाब, आला हजरत लाजवाब, आला हजरत बेमिसाल, तूने बातिल को मिटाया है इमाम मोहम्मद रज़ा, है इमाम मोहम्मद रज़ा। दीन का बजाया, दीन का बजाया है इमाम मोहम्मद रज़ा। आला हज़रत लाजवाब, आला हज़रत बेमिसाल, आला हज़रत जिंदाबाद, आला हज़रत जिंदाबाद। मिलकर नारा लगाइए, फैज़ान आला हज़रत, फैज़ान आला हज़रत, फैज़ान आला हज़रत। माशाअल्लाह, क्या तोहफा दे रहे हैं बिलाल भाई? इनको मकतबतुल मदीना की लिखी हुई हदीस के मुतालिक बहुत ही प्यारी किताब अनवारुल हदीस इंशाल्लाह इनको तोहफे में देंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलिए जनाब बढ़ते हैं टीम मियांवाली की तरफ। टीम मियांवाली 10वें स्टेप पर मौजूद हैं। देखते हैं आगे कैसे सफर तय करते हैं, कितने नंबर निकाल पाते हैं। जी, वंस अगेन टीम मियांवाली ने 3 नंबर निकाले हैं जनाब। 13वें स्टेप का सवाल होगा। स्टेप बड़ा ही जबरदस्त, नाम है मज़ार हजरत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। बताइए उम्मुल मुमिनीन हजरत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल किस सिने हिजरी में हुआ?
हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल मुबारक 51 हिजरी को हुआ। 50 जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। उम्महातुल मुमिनीन चारिया सहाबा से हमें तो प्यार है, सब सहाबा से हमें तो प्यार है, हाँ प्यार है, हाँ प्यार है। इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है, इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है। हर सहाबी है नबी जन्नती, हज़रत सिद्दीक़ भी और उमर फारूक भी, उस्मान गनी, अली और फातिमा, हज़रत सुफियान भी, हर ज़ौजाए नबी, सब सहाबियात भी, और अमीर माविया जन्नती, हर सहाबिया नबी जन्नत। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर के नज्म हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। चलें जनाब, बढ़ते हैं टीम कोयटा की तरफ। देखते हैं टीम कोयटा 7वें स्टेप से आगे का सफर कितना तय कर पाती है। कोशिश कीजिए जनाब, बड़े नंबर निकालिए। दो नंबर निकाले हैं जनाब टीम कोयटा। 9वें स्टेप का सवाल होगा। स्टेप का नाम मस्जिदे जिन। बताइए सूरह जिन कुरान पाक के कौन से पारे में है? सूरह जिन कुरान पाक के 29 जी, कुरान पाक के 29वें पारे में सूरह जिन है। और मस्जिद जिन कहाँ है आपको हम एनिमेशन के जरिए दिखाएंगे। जवाब टीम का दुरुस्त है जनाब। हो सूरह यासीन की, हो सूरह रहमान, हो सूरह यासीन की, हो सूरह रहमान, हो सूरह यासीन की, हो सूरह रहमान। कुरान के लफ्ज़ों की सदा अल्लाह अल्लाह कोयटा 9वें स्टेप पर है और टीम मियां वाली 13वें स्टेप पर है। बारी टीम मियां वाली वालों की है। देखते हैं मजीद कितने आगे बढ़ पाते हैं। एक स्टेप आगे बढ़ पाएंगे जनाब। स्टेप का नाम है मस्जिद जिराना। 14वां स्टेप है। देखते हैं टीम सवाल का जवाब दे भी पाती है या नहीं। बताइए मस्जिद जिराना से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या अमल फरमाया था? सीखने के वास्ते हाजिर हैं, सीखने के वास्ते हाजिर हैं, बरकतें पाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिद जिराना से नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्रे का एहराम बांधा था। फतह मक्का के बाद ताइफ फतह करके नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वापस तशरीफ ला रहे थे तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ से उम्रे का एहराम बांधा था। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। ये कौन सर से कफन चला है कोयटा आगे बढ़ेंगे जनाब। 9वें स्टेप से आगे का सफर तय कीजिए।
دو نمبر مزید نکلے ہیں. 11ویں اسٹیپ کا سوال کریں گے. اسٹیپ کا نام ہے مسجد ذی طویٰ. بتائیے کس صحابی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے کے لیے مسجد ذی طویٰ میں قیام فرمایا؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ. جواب درست دے دیا ہے جناب. مسجد ذی طویٰ کہاں لوکیٹڈ ہے؟ کیسے آپ اس تک پہنچ سکتے ہیں؟ اینیمیشن کے ذریعے آپ کو نہ صرف راستہ بلکہ اس مقدس مقام کا بھی دیدار کروایا جا رہا ہے. جی اللہ ہمیں بھی اس مقام کی زیارت نصیب فرمائے. جی ٹیم میاں والی، ٹیم میاں والی 14ویں اسٹیپ سے ایک مزید اسٹیپ آگے بڑھ پائیں گے. 15ویں اسٹیپ کا سوال ہے جناب. اسٹیپ کا نام ہے مزارات شہداء حنین. بتائیے غزوہ حنین میں صحابہ اکرام علیہم رضوان کے لشکر کی تعداد کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. غزوہ حنین کے اندر صحابہ اکرام کی تعداد تقریباً 12,000 تھی. غزوہ حنین کے موقع پر صحابہ اکرام علیہم رضوان کے لشکر کی تعداد 12,000 تھی. جواب درست دے دیا ہے. اہل سنت کا ہے پیرا اصغر میں حضور نجم ہے اور نام ہے عطرت رسول اللہ کی. نجم ہے اور نام ہے، نجم ہے اور نام ہے عطرت رسول اللہ کی. جی باری ٹیم کوئٹہ کی ہے. 11ویں اسٹیپ سے آگے بڑھیے. ایک نمبر نکلا ہے جناب. 12ویں اسٹیپ کا سوال ہوگا. اسٹیپ کا نام ہے مسجد عائشہ یا مسجد تنعیم. تنعیم کا لفظی معنی بتائیں گے ٹیم کوئٹہ؟ تنعیم کا لفظی معنی بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنعیم کا لفظی معنی ہے ناز و نعمت سے پالنا، عیش و آرام سے رکھنا. جی جواب درست دے دیا ہے جناب. فرق دونوں ٹیموں کے درمیان کم ہوتا جا رہا ہے. ٹیم کوئٹہ 12ویں اسٹیپ پر ہے اور ٹیم میاں والی 15ویں اسٹیپ پر ہے. 3 نمبروں کا ہی فرق ہے لیکن باری میاں والی کی ہے. دیکھتے ہیں کاؤنٹر کہاں تک لے جاتا ہے. 2 نمبر نکلے ہیں. 17ویں اسٹیپ پر پہنچیں گے. اسٹیپ کا نام ہے مسجد کبش. بتائیے کبش کا معنی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کبش کے معنی دمبا یا مینڈا کے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. ٹیم کوئٹہ 12ویں اسٹیپ سے آگے بڑھیے. جی 2 نمبر نکلے ہیں. 2 اسٹیپ آگے بڑھ پائیں گے. 14واں اسٹیپ کا سوال مسجد جعرانہ کے حوالے سے. ٹیم کوئٹہ آپ کے لیے بتائیے مسجد جعرانہ کے مقام پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کس معجزے کا ظہور ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مقام جیرانیہ میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا عصا مبارک نصب فرمایا تھا جس سے پانی کا چشمہ ابلا جو نہایت ہی میٹھا اور ٹھنڈا تھا. سبحان اللہ. جواب ٹیم نے درست دے دیا ہے. آئیے ٹیم کا سفر بھی دیکھتے ہیں اور انشاءاللہ عز و جل آپ کو مقام جعرانہ کے حوالے سے ایک خوبصورت انفارمیٹیو پیکج بھی دکھائیں گے. مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا قدر، حاضر ہے ہم. مل کے کرتے ہیں
آئیے جی آپ کو انفارمیٹو پیکج دکھاتے ہیں. مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. ناظرین اس وقت ہماری ٹیم جس اسٹیپ پر پہنچی ہے بڑا ہی مقدس مقام ہے. نام ہے اسٹیپ کا مسجد جعرانہ. یہ مکہ مکرمہ سے جانب طائف تقریباً 26 کلومیٹر پر واقع ہے. فتح مکہ کے بعد طائف فتح کر کے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی مقام سے عمرے کا احرام ذیب تن فرمایا. یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مقام جعرانہ سے 300 انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام نے عمرے کا احرام باندھا ہے. خود ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جعرانہ پر اپنا عصا مبارکہ گاڑا جس سے پانی کا چشمہ ابلا اور نہایت ٹھنڈا اور میٹھا پانی وہاں سے جاری ہو گیا. عوام اس مقام سے کیے جانے والے عمرے کو بڑا عمرہ کہتے ہیں. یہ نہایت ہی پرسوز مقام ہے. حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد حضرت سیدنا شیخ عبدالوہاب متقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھے تاکید فرمائی کہ موقع ملنے پر جعرانہ سے ضرور عمرے کا احرام باندھنا. یہ ایک ایسا متبرک مقام ہے کہ میں نے یہاں ایک رات کے مختصر سے حصے میں 100 بار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خواب میں دیدار کیا. ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ کاش ہماری یہ تمنا بھی پوری ہو جائے کہ میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی میری قسمت جگا جاؤ عنایت یہ بڑی ہوگی. مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. بڑھتے ہیں جناب اپنی ٹیم کی طرف. دیکھتے ہیں ٹیم میاں والی کیسے اپنا اگلا سفر طے کرتی ہے. مسجد کبش سے آگے کا سفر جی 3 نمبر نکالے ہیں جناب. ٹیم نے پہنچیں گے 20ویں اسٹیپ پر اور اسٹیپ کا نام ہے غار ثور. بتائیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون سی تاریخ کو غار ثور میں مقیم ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یکم ربیع الاول جمعرات کی رات کو غار ثور کے اندر قیام پذیر ہوئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 1 ربیع الاول جمعرات کو مکہ مکرمہ سے نکل کر غار ثور میں مقیم ہوئے. جواب درست ہے جناب. ایک شب تار ہے اور ایک غار ہے ایک شب تار ہے اور ایک غار ہے اور اس غار میں ایک شب تار ہے ایک سچا ہے ایک سچائی ہے ایک محبت ہے ایک حبدار ہے بے پناہ پیار ہے بے پناہ پیار ہے بے پناہ پیار ہے. دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا صدیق تیرے نام سے اسلام رہے گا. بے پناہ پیار ہے بے پناہ پیار ہے بے پناہ سبحان اللہ. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جس طریقے سے اسلام کی خدمت کی اللہ ان کی خدمت کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے اور دین اسلام کے لیے خوب خوب کام کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. ٹیم کوئٹہ کی طرف بڑھیں گے جناب. کافی پیچھے رہ گئی ہے ہماری ٹیم. کاؤنٹر چلائیے کوشش کیجیے آگے بڑھنے کی.
14वें स्टेप से आगे का सफर है टीम कोयटा का। 2 नंबर निकाले हैं जनाब, पहुंचेंगे 16वें स्टेप पर। बड़ा ही जबरदस्त स्टेप है, नाम है गारे हिरा। बताइए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर गारे हिरा में कितनी आयात नाजिल हुई पहली बार? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर गारे हिरा में 5 आयतें नाजिल हुई। जी 5 आयतें नाजिल हुई। पहली ये वही थी, हजरत जिब्रील अमीन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अल्लाह पाक का पैगाम लेकर हाजिर हुए और कुरान पाक की 5 आयतें नाजिल हुई। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। उसने इकरा तो देखा था जिब्रील ने, हम तो गारे हिरा देखते रह गए, हम तो गारे हिरा देखते रह गए, देखते रह गए, देखते रह गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हमें इस गार का भी दीदार नसीब फरमाए। चलें जी, अब टीम मियां वाली को 1 नंबर की जरूरत है, क्योंकि टीम मियां वाली 20वें स्टेप पर मौजूद हैं और आखिरी स्टेप का सफर तय करना है। लेकिन इस सफर को तय करने के लिए टीम मियां वाली को 1 नंबर की जरूरत है। काउंटर चलता हुआ स्क्रीन पर नजर आएगा और अगर टीम ने काउंटर 1 नंबर पर स्टॉप कर लिया तो आखिरी स्टेप का सवाल टीम मियां वाली से हो जाएगा, वरना टीम कोयटा की बारी आएगी। जी टीम मियां वाली, काउंटर चलाइए। अब सिर्फ जहानत का मुकाबला नहीं जनाब, किस्मत का भी अमल दखल है। टीम मियां वाली का नंबर 2 आया है, यानी मौका मिला है टीम कोयटा को। काउंटर चलाइए, आगे बढ़िए। 5 स्टेप दूर हैं आप आखिरी स्टेप से। अल्लाह, 1 नंबर निकाला है टीम कोयटा ने। जरूरत तो टीम मियां वाली को थी, टीम कोयटा। चलें जी, 1 स्टेप आगे बढ़कर हमारी टीम 17वें स्टेप पर पहुंचेगी। स्टेप का नाम है मस्जिद कब्श। मस्जिद कब्श के हवाले से बताएंगे कि मस्जिद कब्श जमरतुल उकबा से कितने कदम के फासले पर है? ये 70 या 80 कदम के फासले पर। जवाब दुरुस्त दे दिया है जी। मस्जिद कब्श अब बज़ाहिर मौजूद नहीं है, छुप चुकी है, लेकिन आप इसमें फ़ज़ाओं में, हवाओं में इसकी बरकतें हासिल कर सकते हैं। बारी टीम मियां वाली की है, देखते हैं टीम मियां वाली अब कितने नंबर निकालती है। जी 1 नंबर निकाल लिया है जनाब टीम मियां वाली ने। अगर टीम ने सवाल का जवाब दुरुस्त दे दिया तो आज का मुकाबला टीम मियां वाली जीत लेगी। सवाल है आपसे आखिरी स्टेप का। स्टेप का नाम है महल्ला मसफला। सवाल करें या थोड़ा पानी पिलाएं आपको? सवाल करें। चले जी, बताइए महल्ला मसफला को मसफला क्यों कहते हैं? बरकतें पाएंगे और रब का करम, मिलके करते हैं चलो रोशन सफर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मस्जिद हराम से जुनूब की तरफ, नीचे की तरफ है और अहले मक्का इसलिए इसे मसफला कहते हैं। जवाब टीम ने दुरुस्त दे दिया है जनाब। आज का मुकाबला टीम मियां वाली जीत चुकी है। बहुत लोग जाते हैं ऐसे हरम को कि जैसे हरम हो, कदम दो कदम दो। बहुत लोग जाते हैं ऐसे हरम को कि जैसे हरम हो, कदम दो कदम दो। बड़ा खूब उनका मुक़द्दर है मौला, बड़ा खूब उनका मुक़द्दर है मौला। औकात मेरी है वैसे कहा दिखा दे मौला, मौला औलावा दिखा दे मौला, मौला औलावा दिखा दे मौला। हमको काबा दिखा दे। बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, करम की जब नजर होगी
مدینے ہم بھی جائیں گے، نہ ہو مایوس دیوانوں، پکارے جاؤ تم ان کو، بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں۔ ٹیم کوئٹہ نے ماشاءاللہ کوشش اچھی کی، لیکن یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ چلیں جناب، ٹیم میاں والی کو مبارکباد دیں گے، اللہ پاک آپ کو مزید بھی کامیابی عطا فرمائے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ ٹیم کوئٹہ کو انشاءاللہ عز و جل ہم انعامات دیں گے، سرٹیفکیٹس بھی آپ کے ساتھ جائیں گے، اور حرمین طیبین کے خوبصورت امامِ شریف بھی آپ کے ساتھ جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو حرمین طیبین میں جا کر امامہ پہننے کی سعادت نصیب فرمائے۔ غلاف کعبہ کے مقدس دھاگے بھی ہیں، سوغات مدینہ بھی ہے، ماشاءاللہ۔ آئیے بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف۔ کعبے کے بدرو دو جان تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و دعا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و دعا تم پہ کروڑوں درود، شافع روزے جزا تم پہ کروڑوں درود، شافع روزے جزا تم پہ کروڑوں درود، شافع روزے جزا تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، رافع جملہ بلا پہ کروڑوں درود، رافع جملہ بلا پہ کروڑوں درود، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں تم پر فدا پہ کروڑوں درود، میں تم پر فدا پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، تم کو جو راضی کرے، ایک گناہ میں ہزار تم پہ کروڑوں درود، ایک گناہ میں ہزار تم پہ کروڑوں درود۔ آئیے مجلس سے اختتام کی دعا بھی پڑھ لیتے ہیں۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نور قرآن کی برکتیں پاتے چلے جائیں اور سفر کی منزلیں طے کرتے چلے جائیں۔ مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در۔